سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ان بہترین اور بابرکت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، درود پاک کو ہمارے لبوں پر جاری فرمائے۔ آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، وإلیہ المصیر۔ اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا۔ واللہ غنی حمید۔ اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک یعنی اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، والله بما تعملون خبير۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ سورہ تغابن کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ شامل کیا گیا۔ اس سورت کے مرکزی مضامین میں یہ ہے کہ اس میں عقائد کے متعلق امور کا بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مزید جو مضامین بیان ہوئے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئیں جو اس کے علم، قدرت اور اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھٹلانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہو جانے کا دن ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ یہ خبر بھی دی گئی کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ سورت کے آخر میں تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، بخل اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے اور نیک کام کرنے والوں کو دگنے اجر کی بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نیکیوں کی رغبت ملتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن مل رہا ہوتا ہے۔ گویا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے رہنے کی، اس کی تلاوت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اس کے مضامین کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری زندگی ویسی ہو جیسا تقاضا اللہ اور اس کے رسول نے شریعت اسلامیہ کے ذریعے ہم سے فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے دین کا نور کامل نصیب فرمائے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور آج ہمارا عنوان ہے خواب یا حقیقت۔ بہت سے لوگ ایک زندگی امیجن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کوئی بادشاہ، کوئی ہیرو اور کوئی شہزادہ تصور کر رہا ہوتا ہے۔ امیجنیشن ہے، جہاں تک اس کو بڑھایا جائے بڑھاتے ہی چلے جائیں، اور جو خوبصورتی اس میں ڈالنی ہے وہ ڈالی جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اپنے آپ کو محنت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کرتا، تب تک زندگی کے مقدمات اس پر آسان نہیں ہو پاتے۔ کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھ کر یا ان کا اسٹیٹس دیکھ کر خوش ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن ہر بندہ ان کی طرح کی اسٹرگل کرنے میں اپنے آپ کو ڈھال لے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات شاید ناممکن رہ جاتا ہے۔ صرف سوچتے رہنے سے کام نہیں ہوں گے، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو اور اس کے مختلف عنوانات کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ ابھی نور عالم بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے گے تو آپ کے ہیں ٹکڑوں سے تو تمہارے پلے رخ کدھر کر نگاہ لطف امیدوار ہم بھی لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ادھر بھی نگاہ ہے کرم میرے آقا کے لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی دست تمنا کی لاج رکھ لینا ہمارے دست تمنا کی لاج رکھ لینا
سب کچھ ہے تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنیاں کا داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنیاں کا تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری سرے رنگ گزار ہم بھی ہے پڑے ہوئے تو سرے رنگ گزار ہم بھی ہے پڑے ہوئے تو سرے رنگ گزار ہم بھی جو سر پہ رکھ کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے یہ کس شہر والا صدقہ بڑھتا ہے یہ کس شگل شگ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہے حسن
ہے جن جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہیں کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہیں کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہیں کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں دلے بے قرار ہم بھی مولانا حسن شہنشاہ سخن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست لکھا ہوا کلام شامل سلسلہ ہوا، اور بڑی زبردست آس، بڑی زبردست امید ہے جو لگائی جاتی ہے اور یہ پوری بھی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے امید لگانے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف ہمیں بار 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 عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج گفتگو رہے گی حقیقت یا خواب۔ آئیے آج ابتدائی یہاں سے کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پلاننگ فیل کیوں ہو جاتی ہے، کس لیے انسان اپنی بنائے ہوئے منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا، کیا محرکات ہوتے ہیں کہ خواب خواب ہی رہ جاتا ہے، حقیقت کا روپ نہیں دھاڑ پاتا۔ اسد بھائی کی طرف اس سوال کو لے کر بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز حضرت اگر یہاں سے فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بنیادی جو آپ نے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پلاننگ کیوں فیل ہو جاتی ہے اور ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے۔ اصل میں جب سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا تو سبھی تقریباً ویڈیو کلپس اس پر بنا رہے ہیں، اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بھائی 2024 گزر گیا، 25 میں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اب وہ بہت ساری چیزیں دماغ میں لڑ رہی ہیں آپس میں کہ یہ کرنا ہے، لیکن پھر آخر میں وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ ہاں جی، اصل میں یہ ویڈیو بنانے والا بھی ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بہت اعلیٰ، ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو بھی ٹارگٹ ہے، ہمارا ہدف ہے، گول ہے، یا جس کو ہم لفظ خواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو وہ اچیویبل ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو گول بناتے ہیں وہ اچیویبل ہی نہیں ہوتا۔ مثال بڑا سوچنے کے چکر میں بہت بڑا سوچ لیا۔ ہاں جی، تو اب مثال ہے میں 2025 کا یہ گول بنا لوں کہ 2025 میں میں نے زمین پہ کھڑے کھڑے بغیر کسی ظاہری سبب کے بادل کو چھونا ہے، تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا۔ صحیح۔ تو ہم جو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں تو وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کو دیکھتے ہوئے ہمیں
گول سیٹ کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بڑا کام سوچے ہی نہیں. بڑا کام سوچیں, بڑی اچیومنٹ کے لیے آپ کوشش کریں, بالکل کریں, لیکن وہ اچیویبل ہونا چاہیے. اچھا, اب ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچیویبل چیز کا معیار الگ ہو, میرے لیے الگ ہو, ناظرین میں سے کسی کے لیے الگ ہو. تو ہر شخص اپنے زمانے کے حالات, واقعات, اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اویلیبل ریسورسز, جو آپ کے پاس مہیا اسباب ہیں, انہیں دیکھتے ہوئے اپنا آپ گول بنائیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ تو بنا لیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں نے اپنا گول سیٹ کر لیا ہے, میں نے اپنا کوئی ٹارگٹ بنا لیا ہے, لیکن وہ میرا گول کلیئر نہیں ہوتا. کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب کسی سے بات چیت ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, جب اسے ہم تھوڑا سا کراس کویسچن کرتے ہیں تو وہ خود اپنی بات کو واضح طور پر بیان ہی نہیں کر پاتا. تو ٹارگٹ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک بنیادی ٹارگٹ لوگ بناتے ہیں, اور اگر جائز طریقے سے, اچھی نیت سے, تو حرج بھی نہیں ہے کہ بھئی مجھے مال کمانا ہے. اچھا, مال کمانا ہے تو کتنا کمانا ہے, دیٹ شوڈ بی کلیئر. مجھے پڑھنا ہے تو بھائی کتنا پڑھنا ہے, یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. میں 2025 کے اندر نا ٹریول کروں گا اور سیکھوں گا, تو بھائی آپ کتنا ٹریول کریں گے اور کہاں کا ٹریول کریں گے. جب یہ چیزیں ہماری واضح نہیں ہوتی تو بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ناظرین غور کریں کہ اگر آپ نے 2025 کی ابتدا میں اس سال کے لیے کوئی بھی ایسا معیار بنایا ہے, تو کیا آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ بیان نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو آدھا تو یہیں پر ہی دفن کر دیا, یعنی کہ آپ کو اس میں کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. اے آئی کا دور ہے, نئی چیز آتی ہے تو لوگ اس کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے. اب اس کے اندر جیسے مثال دیتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے, جی, ایک 2022-23 کے اندر اس کا شور ہوا, اور اب بہت سارے لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. لوگوں کا بیہیویئر نارملی کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک زبردست چیز ہاتھ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, بھی بہت اچھی بات ہے, واقعی زبردست چیز ہے, اور کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ اب تو زندگی آسان ہو گئی, اور اب تو میں یہ کر دوں گا, اب تو میں وہ کر دوں گا, اب تو میں وہ بھی فتح کر لوں گا جو آج تک میرے بڑوں نے بھی فتح نہیں کیا تھا. اچھا, لیکن جب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے, جو ایک اے آئی کا ٹول ہے, اس سے آپ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اس کے استعمال کے بارے میں ذہن میں کیا چیز رکھی ہے, تو 90% لوگوں کے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہوتا. تو ایک بہت ہی شاندار چیز کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے, لیکن دماغ کے اندر اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے. تو اسی طرح اور بھی جتنے بھی اہداف ہیں, پڑھنے کے اہداف ہیں, آپ کے کمانے کے اہداف ہیں, عبادت کے اہداف ہیں, جو بھی آپ کے اہداف ہیں, تو ان کا آپ کے دماغ کے اندر بہت زیادہ واضح ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت اہم بھی ہے, وہ ہے کہ ہم اپنے گول کو لے کر, اپنے ٹارگٹ کو لے کر ہم سنجیدہ کتنے ہیں. ہماری سنجیدگی جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی ظاہر ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات سوچتے تو بہت اچھا ہیں, اچیویبل بھی ہوتا ہے, وہ کلیئر بھی ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. یعنی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں وہ ہم کر ہی نہیں رہے ہوتے. ہم کل سے سٹارٹ کریں گے, میں پرسوں سے سٹارٹ کروں گا, میں نے سوچ لیا ہے کہ اس سال تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن وہ کب کرنا ہے, اس کو شروع کب کرنا ہے. تو ہمارے بہت سارے جو اہداف ہوتے ہیں ان کا مکمل نہ ہونا یا کامیاب نہ ہونا, یا ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر نہ ملنے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. امیر اہل سنت کی میں ایک ایگزامپل یہاں پر کوٹ کروں گا. آپ نے مدنی مذاکرے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے کو کرنا ہے, اور سال ہر سال سے جاری ہے,
اور جو ہفتے کا مدار مذاکرہ ہے وہ آپ کے ٹارگٹ کے اندر ہے، گول کے اندر ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. ایک گول ہے نا کہ بھئی ہر صحیح. ہفتے یہ کرنا ہے. آپ ٹریول میں ہوں جب بھی کریں گے، آپ بیرون ملک ہوں جب بھی کریں گے، صحیح. آپ کی طبیعت اگر ناساز ہے تب بھی کریں گے. اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد آپ کو چلنا چاہیے، طبیعت کا یہ تقاضا ہے، تو آپ نے اس کے اندر بھی اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیا. ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد امیر علیہ سنت چہل قدمی کرتے ہیں. صحیح. آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب ٹھیک. جو ہے وہ چونکہ یہ معاملہ ہو گیا ہے طبیعت کا تقاضا. لیکن کتنے سنجیدہ ہیں کہ بھئی میں نے جو کام کرنا ہے اس کو کرنا ہے. اب اس کے لیے جو بھی تقاضا ہے اس کا، جو بھی اپنے اوپر بوجھ لیں، اپنے اوپر مشکل لیں، اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں. لیکن ہی از ویری سیریس اباؤٹ ہز گول. ایسے ہی ہمارا گول کیا ہوتا ہے کہ رات کو ہم سوچ کے سوتے ہیں صحیح. اور صبح صرف اس لیے وہ گول اچیو نہیں ہو سکتا کہ بستر بڑا گرم تھا، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، یا کوئی دوست آ گیا تھا اسے گپ شپ میں ہم مصروف ہو گئے، اور وہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا. تو بڑے چھوٹے چھوٹے آزار، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنے ٹارگٹ سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتی ہیں. ریاست میں بھی پچھلے دنوں ایک سٹوری سننے کو ملی. ایک بچہ بہت ذہین اور تقریباً 19 سال یا 19 سے 22 سال کے دوران اس کو یہ پرابلم ہوا کہ اس کی ذہانت کی وجہ سے نا اس کو مختلف پروفیشنل کورسز کروا دیے گئے. اور جب کورسز کروا دیے گئے تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں ہی قید کر لیا، اور اب میں نے اپنی آن لائن سسٹم شروع کرنا ہے، کمپنیز بنانی ہے، ورکرز رکھ لیے، سب کچھ کر لیا. اور اس کے بعد 3 سال کے اندر اندر اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ جو پلاننگ ساری اس کے ذہن میں تھی وہ سب کامیاب ہوتی چلی گئی. لیکن ایک کولیپس آیا اور 3 سال کے اندر وہ اس کو ایسا زبردست نقصان ہوا کہ اس نے بیچارے نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. یعنی اب کمرے سے وہ اپنے باہر آیا ہے تو کسی سے بات نہیں کر پا رہا. لوگ اس کو ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، بیٹا کیا ہوا، گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں، صرف وہ دیکھ رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا. نفسیاتی ہو گیا. بالکل نفسیاتی ہو گیا. فزیکل تعلق سب سے چھوڑ کر بالکل وہ اسکرین کا قیدی نہیں ہو جاتا بندہ، ویسا قیدی ہو گیا. چیزوں کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ ورک لوڈ مینجمنٹ ایک بڑی اصطلاح ہے. اس کو باقاعدہ ایک ٹرم کے طور پر یعنی اس کو یہ تو کہا جائے گا نا کہ گول کا پکا تھا، گول اوڑا ہوا تھا، کر ہی رہا تھا وہ. ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایسا فالٹ تھا. یعنی ایسی ہی بات ہے کہ کسی نے بہت شاندار گاڑی خریدی، صحیح، اور بڑی مہنگی گاڑی خریدی، کروڑ 2 کروڑ روپے کی گاڑی تھی، اور ڈرائیور بھی لائسنس والا تھا، پیٹرول بھی تھا اس کے اندر، آئل بھی تھا، ہوا بھی تھی ٹائر کے اندر، سب کچھ صحیح تھا، بہترین تھا. لیکن ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. پتہ لگا کہ وہ نٹ ہی نہیں لگائے تھے جو لگانے تھے. تو بعض اوقات ایک نٹ نہ لگانا آپ کو تباہ کر دیتا ہے. تو اب جس کی آپ مثال دے رہے ہیں تو اس نے سب کچھ تو کیا، لیکن ایک جو بہت بنیادی چیز تھی کہ آپ کو، ہم انسان ہیں، ہم روبوٹ تو ہیں نہیں، تو ایک انسان کی جو انٹریکشن ہے، سوشلائزیشن ہے، اور ہمارا جو دماغ کام کرتا ہے، یعنی کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عبادت کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے. حالانکہ عبادت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور جنوں کو، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت سے بڑھ کر نہ کوئی گول ہو سکتا ہے، نہ کوئی مقصد ہو سکتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ وہ ایک خاص قسم کی عبادت میں اتنا زیادہ مشغول ہو رہے ہیں کہ اپنی جان کا، اپنی جسم کا جو حق ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی. تو ایسے ہی کوئی بھی ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو کسی ایک چیز کے پیچھے اس طرح سے لگ جانا کہ جو دیگر چیزوں کے تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ. یہ تو بڑی ایک ایکسٹریم آپ نے ایگزامپل دی کہ وہ نفسیاتی ہو گیا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. لیکن
تھوڑا بہت نفسیاتی تو ہو ہی جاتے ہیں. اچھا. یعنی کہ اگر کوئی اس لیول پہ نہ بھی پہنچا ہو کہ اب وہ دیکھ رہا ہے لیکن بات چیت نہیں کر رہا, صدمہ ہو گیا ہوگا یا جو بھی اس کے دماغ کی حالت ہوئی ہوگی, لیکن اس کے قریب قریب تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں جب کسی ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ سے بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو, بہن بھائیوں کے ساتھ جتنا تعلق اور انٹریکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. کیا ہوا بھائی کہ وہ اپنے گول کے اندر لگے ہوئے تھے. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, آنے جانے کا, سوسائٹی کا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر حق ہے. ان سب چیزوں کو لے کر ہی چلنا ایک خوبصورت نتیجہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو ہم کبھی بھی ان چیزوں سے ماورا نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا ہے جن بڑے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی, بڑے بڑے دنیا کے اندر زندگی میں انہوں نے کام کیے, لیکن وہ اپنی دیگر چیزوں کو, جو ان کی جو سوشلائزیشن ہے اس کو بھی برقرار رکھتے ہیں. جب بھی تو ایک انسان صحت مند رہ سکتا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ کسی ایک چیز کے پیچھے اتنا منہمک ہو گئے, اتنا پڑ گئے, اتنا اس کے اندر مشغول ہو گئے تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا. اور اینڈ آف دا ڈے صرف کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ان ٹرمز آف ویلتھ یا منصب یا شہرت حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا. کئی ایسے لوگ ہیں, آپ نے بھی واقعات سنے ہوں گے, ہمارے ناظرین نے بھی سنے ہوں گے, کہ بہت مشہور ہونے کے بعد نفسیاتی ہو گیا. بالکل. بہت زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کو جانا پڑتا ہے. بہت بڑے منصب کا مالک ہونے کے باوجود اس کی جو فیملی ہے وہی تباہ ہو کر رہ گئی. تو وہ کہیں نہ کہیں اس گول سیٹنگ کے اندر یا اچیومنٹ کے لیے جو تگ و دو ہے اس کے اندر میانہ روی سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ, تو جس کی وجہ سے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو جب بھی کسی کی بایوگرافی پڑھیں یا کسی بھی اچیور کو دیکھیں تو یہ بھی ضرور دیکھیں کہ یہ جو 1 پوائنٹ اس کی اچیومنٹ ہے اس کے ساتھ دیگر چیزیں رہی یا نہ رہی. اگر اس کے ساتھ ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, اور اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے. اللہ کریم. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو اسد بھائی نے گفتگو بالکل کیجیے. ماشاءاللہ, کہ دیکھیں انسان نا مختلف اوقات میں اور زندگی کے مختلف اسٹیجز میں مختلف گول رکھتا ہے, لیکن اس کو اپنا سپر گول نہیں بھولنا چاہیے. صحیح. ایز اے ہیومن بینگ ہم دیکھیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا سپر گول کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی, یا اسے دوسرے الفاظ میں کہیے, اچھے الفاظ میں کہیے تو اللہ پاک کی رضا. جب یہ سپر گول ہمارے سامنے ہوگا نا تو سب گول میں اگر ہم ناکام بھی ہو جائیں گے تو ہم دوسرا راستہ اختیار کر کے اس سپر گول کی طرف بڑھیں گے. اسد بھائی نے ابھی مثال دی تھی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی, کہ امیر اہل سنت کا تسلسل ہے, استقامت ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا سپر گول مدنی مذاکرہ نہیں ہے, یہ سب گول ہے. اس سپر گول کا جو امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا بنایا ہوا ہے رضا الہی کے تحت, کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس کا ایک راستہ اور ایک وے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کو اللہ اور رسول کے پیغامات پہنچائے جائے اور اس کی ترغیب دی جائے. تو جو کلبس ہوتا ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ سٹپٹا جاتا ہے, فریز ہو جاتا ہے, نفسیاتی ہو جاتا ہے, وہ کبھی کبھی اپنے سب گول کو سپر گول سمجھنے لگتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے یہی میری زندگی کا حاصل, یہی میری زندگی کا محور تھا. اب جب کہ یہی حاصل نہیں ہوا تو اب میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا اور کس حیثیت میں زندگی گزاروں گا. تو اگر ہم اس چیز کو مینشن کر لیں تو کیونکہ جو بھی انسان ہے, کتنا ہی کامیاب انسان ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی ناکامی نہ ہو, بلکہ جتنے کامیاب لوگوں کو آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے, ان کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, تو بعض اوقات وہ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ناکامیوں کی طویل داستان سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا اور ہم ناکام ہو گئے. لیکن ان سب لوگوں میں ایک چیز قدر مشترک ملے گی کہ ان کو کوئی بھی ناکامی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکی. وہ اسٹک نہیں ہو گئے, فریز نہیں ہو گئے, نفسیاتی نہیں ہو گئے, بلکہ انہوں نے اپنا تسلسل جاری رکھا, اور ایک راستہ نہیں تو دوسرا راستہ, اور دوسرا راستہ نہیں تو تیسرا راستہ
اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ دنیا کے ایسے کامیاب لوگ بن گئے کہ جن کی بایوگرافی لکھی جانے لگی، جن کو بلایا جانے لگا کہ سر ہمیں بتائیے آپ کیسے کامیاب ہوئے، صحیح. اور لوگ ان کو پڑھنے لگے، ان سے ملنے لگے، ان کو آئیڈیالائز کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مرکزی چیز، بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مرکزی گول جو ہے وہ بھی واضح رکھیں، اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم سب گول بناتے ہیں ان کو اسی اہمیت کے تحت برتیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اچیومنٹ ہے، لیکن اگر ناکام ہو گئے، کوئی غلطی ہو گئی، بلنڈر ہو گیا، تو بھی ہم امید ہے کہ ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا اور تسلسل جاری رہے گا. جہد مسلسل ضروری ہے، مستقل کوشش کرتے رہنا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن بندہ اتنا یکسو نہ ہو کہ چار سو سے بے خبر ہو کر ایک ہی طرف چل رہا ہے تو پھر وہ اسٹک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں مختلف حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے. اچانک اسپیڈ بریکر آ جائے تو اس کی گاڑی صرف پلٹ سکتی ہے، اسپیڈ سلو نہیں کر سکتی. اگر اس اسپیڈ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے، لیکن نتائج اپنی مرضی کے لانا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں. آج ہم موٹیویشنل باتیں کر کے اور اس طرح کے عنوانات کو ڈسکس کر کے سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کندھے پر آ گیا، میرے ہاتھوں میں کروں گا تو کامیابی ہے، میں نہ کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا میں سب کچھ ہمارے ہی سر سے ہے، ہمارے ہی دم سے ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بغیر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ہر کام میں آپ ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور بہت سے کام آپ کی وجہ سے بھی رکے ہوئے ہیں، تو ان کاموں میں آپ کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے. مینیج کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. میں چاہوں گا عاطف بھائی اس پر اگر ہماری گفتگو کچھ مزید ہو، یہ بھی ایک کیونکہ اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے کہ نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے بندہ، محنت اپنے حصے میں. بالکل صحیح بات ہے. اسد بھائی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، اور پھر مہروز بھائی نے بھی اس حوالے سے جو گفتگو کی کہ عالم اسباب ہے یہ دنیا، ٹھیک ہے، کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے. ایک پہلے کوئی چیز سوچتا ہے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. قدرت کا یہ نظام بھی ہے کہ بندے کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بندے کو مختار پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. اور اختیار کس چیز کا ہے کہ وہ محنت کرے، لگن کرے، جد و جہد کرے کسی کام کو سوچ کر، لیکن اپنی جو وہ چاہتا ہے ویسی اسے وہ چیزیں مل جائیں یہ ضروری نہیں ہے. پھر اس پر ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی اس کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، وہ عالم اسباب دنیا ہے، اسباب اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور اپنی چیزوں کی طرف چلتا جائے. اور جو لوگ ہیں، جو اس رستے پہ چلنے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے کن کن طریقوں کو اختیار کیا، ان طریقوں کو اختیار کرتا رہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے. تو جو اللہ رب العزت پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس میں ایک توکل کا پہلو بھی ہے کہ بندہ معاملات اسباب کو اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے کہ مولا جو میرے بس میں تھا، میرے اختیار میں تھا، وہ میں نے کر لیا، اب نتیجہ دینا، کامیاب کرنا، اے مولا یہ تیرا کام ہے. اور پھر جب بندہ محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اگر وہ اچھے انداز میں ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ عمل ضائع بھی نہیں کرتا. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو یوں اگر کوئی آگے بڑھنے والا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے کامیابی بھی دیتا ہے. اگر ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھ لیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیں تو انہوں نے کس انداز میں، دیکھیں نا، پوری دنیا ان کے مخالف ہوتی تھی لیکن وہ اپنی وے میں چلتے رہتے تھے. توکل اور اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اچھے نتائج دینے والا ہے، اس پر ان کی نظر ہوتی تھی اور اس وے میں وہ چلتے چلتے اپنے معاملات کو دیکھتے تھے اور کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی کامیابی دیتا تھا اور پھر وہ جو چاہتے تھے اللہ رب العزت انہیں ویسے ہی نتائج بھی عطا فرماتا تھا. اور آپ کی اس بات سے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جب آپ ہند تشریف لائے ہیں، وہ جو آپ نے بات کہی کہ دنیا پھر بھلے مخالف ہو لیکن بندے کا گول کلیئر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اس کو نظر رکھنی چاہیے، اس کی رحمت سے امید بندی رکھنی چاہیے. آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی اور پھر دیکھیں وہی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. کیسا ہجوم ارادت مندوں کا، ایک زبردست وسیع و بلند حلقہ جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گرد کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے لو لگانا ہے.
یہ مستقل کوشش کیے جانا ہے، نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑنا ہے، اور پھر جو اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی کوشش ضرور ثمر آور ہوتی ہے، اس کا پھل بندے کو ضرور مل رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا معاملہ ہے۔ مومنین کی کوششوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اس آیات کا پس منظر، پیش منظر جو ہے اور قریب قریب کی آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہی ہے کہ جو دنیا مانگنے والا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت طلب کرنے والا ہے اسے آخرت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا، آخرت صرف اسے ملتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے یا مستقل نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں کی اچیومنٹ کے لیے، یہاں کے گولز حاصل کرنے کے لیے اگر ہم آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں اور وہاں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، صرف یہیں کا یہاں کا مل بھی جائے گا نا سب کچھ، جو سوچا ہے جیسا سوچا ہے مل گیا، اور آخرت کا سب ہاتھ سے چلا گیا تو یہاں کا کتنا عرصہ رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تو پھر بھی سمجھدار وہ ہے جو مٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس دنیا نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، وہ آخرت اگرچہ مٹی ہوگی لیکن باقی رہنے والی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اور ہاشا، ایسا نہیں ہے، دنیا جو ہے یہ مٹی ہی ہے، آخرت میں جس کو انعام ملا وہ ہے سونا۔ تو بندہ اس کے لیے بھی کوشش کرے اپنے گول سیٹ کرنے میں، آخرت کو کبھی بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے، آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اسے دعا کرتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے اس کے ناراضی والے گھر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وقینا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آگ سے بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے چلتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال سے ناظرین کی آئیے شامل کرتے ہیں۔ جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی پیارے خالد بھی، بہت پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، خواب یا حقیقت، اور ہمارے اسد مدنی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کچھ خواب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں گول اچیو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کچھ ہرڈلز آتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کیا چیز اور ایسے کیا بدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ہم کسی صحیح گول کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اور جو چیزیں ہمیں آ کر تنگ کرتی ہیں یا جو چیزیں آ کر ہمیں رکاوٹ بنتی ہیں، ہم ان سے کس طرح جان چھڑاتے ہوئے اپنی منزل پر فوکس کرتے ہوئے اپنی خواب کو حقیقت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی اسد بھائی، دیکھیے سب سے بنیادی چیز تو وہی ہے جو پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ جب اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہوں گے تو پھر آپ کو ہرڈلز اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ تو ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، صحیح، اور حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کے حصول کے لیے ہم بہت سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ دوسرا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی طویل گول کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو جتنا حاصل ہو جائے تو اس پر اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کریں۔ صحیح، ہم جو تھک ہار جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی اچیومنٹ ہے جو ہمیں ایک سال میں حاصل ہونی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مہینے میں تو نہیں ہوگی، ایک مہینے میں اس ٹوٹل کا 12واں حصہ ہی ہوگا، صحیح، 6 ماہ کے بعد 50% ہوگا، سال کے بعد وہ مکمل ہوگا۔ تو بہت مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس دورانیے میں صبر جو ہے وہ نہیں کر پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو جتنا آپ نے اس گول کا حصہ اچیو کر لیا، جتنا آپ اس گول کے قریب ہو گئے،
تو اس پر اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کریں. ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں وہ ماشاءاللہ گول بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا ٹارگیٹ بھی صحیح ہوتا ہے, وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے, اچیویبل بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اپریشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو, اچھا لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, یہ یاد رکھیے, لوگ تو کیڑے نکالیں گے, اور زیادہ تر یعنی کہ 99.9% لوگ آپ کے بعض قریبی بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو جو ہے وہ ڈسارٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان میں عموماً وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوگا, وہ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ بھائی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, تو ان سے جان چھڑا کر اچھے لوگ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں, اپریشیٹ کرتے رہیں, اور اگر کوئی نہ بھی کرنے والا ہو تو سیلف اپریسیشن کریں اپنے آپ کے لیے, خود اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کی صورت اختیار کریں. اگر آپ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حاصل کر چکے ہیں تو اپنے آپ کو ہمت دلائیں اور نتیجے پہ نظر رکھیں کہ یہ جو ابھی مجھے ہڈلز آ رہی ہیں, مشکلات کا مجھے سامنا ہے, ہوتا ہے تو, لیکن اگر نتیجہ جس دن میں اس کو حاصل کر لوں گا اس دن میں کس جگہ پر کھڑا ہوں گا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, یہ ہم نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. میں ایک مثال یہاں پر آپ سے شیئر کرتا ہوں جی. کہ ہم نے جب انگلش سیکھنا شروع کی تھی, لینگویج, جب انگلش مدنی چینل سٹارٹ ہوا تھا صحیح. تو کئی مبلغین کا ذہن بھی تھا, کوشش بھی تھی کہ بھئی ہونا چاہیے, تو 25-30 تھے, لیکن ان میں سے جنہوں نے سیکھا وہ 4-5 ہی تھے. جب کچھ عرصے کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو ہم جو 4-5 تھے ان میں سے کسی ایک شخص سے جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ نے انگلش بولنا سیکھ لی ہے تو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اس کا طریقہ بتائیں. تو اس نے طریقہ بتا دیا. اب وہ طریقہ سننے کے بعد ایک ہفتے تک تو اس نے اس کام کو شروع ہی نہیں کیا, اور اس کو گزرے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے. یا اللہ. تو اب یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر پاتے, شروع کرتے ہیں تو بیچ میں ہمت ہار جاتے ہیں. تو انگلش لینگویج سیکھنا ہو یا چائنیز یا کوئی بھی سیکھنا ہو, تو آپ جتنا سیکھیں آپ نتیجے پہ نظر رکھیں کہ جس دن میں اس کو سیکھ لوں گا تو اس دن میں جس جگہ پر ہوں گا تو اس کو آپ امیجن کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی رہے گی. جس شہر سے ریاست سے یہ کال تھی, شارجہ, جی. یہ خود ایک بہت بڑی مثال ہے اچیومنٹ کی. یعنی یہ جس طرح کا شہر بنا ہوا ہے, اور متحدہ عرب امارات کے اندر جو ریاستیں ہیں ان میں بہت نمایاں, شاید دبئی کے بعد سب سے زیادہ عمارتیں جو بلند بالا ہوں وہ یہیں پر ہوں گی. کسی نے تو سوچا ہوگا, ریگستان تھا آج سے 30-35-40 سال پہلے, اس کو مجھے ڈیولپ کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے. وہاں پر ظاہری اسباب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے آئل آیا, لیکن آئل تو دنیا میں اور بھی جگہوں پر ہے, لیکن صحیح بھئی اس کو بھی تو نکالا نا کسی نے, اور اس کو بھی تو کسی نے پھر استعمال کیا, اور دنیا کا ایک بہترین شہر یا ریاست جو بھی کہیں وہ وہاں پر بنائی گئی. بالکل. آج دنیا وہاں جاتی ہے کاموں کے لیے. تو بہرحال اچیو کرتے رہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے. ماشاءاللہ. اس میں ماشاءاللہ اسد بھائی نے بہت بہترین گفتگو فرمائی ہے, اور ان کی گفتگو آپ نے گفتگو فرمانا شروع کی ہے تو ہی اچھا لگنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ارشاد. اس میں تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا. جی. بات ہے حقیقت کو تسلیم کرنے کی. صحیح. انگلش میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, اگر مثال کے طور پر کسی کوئی ٹیلنٹڈ ہو نا تو اس کا ٹیلنٹڈ ہونا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں محنت بھی ضروری ہے. کہتے ہیں ٹیلنٹ وداؤٹ ورکنگ ہارڈ از نتھنگ. یعنی ٹیلنٹ جو ہے بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان سب سے پہلے محنت پر غور کر. اگر کوئی ذہین ہے اور وہ یہی سوچتا رہے کہ میں ذہین ہوں اور کتابوں کا مطالعہ نہ کریں, اپنے ہاتھوں اعضاء کو حرکت دے کر کوئی محنت بھی نہ کریں, تو اس کا ٹیلنٹڈ ہونا یا ذہین ہونا کسی کام کا نہیں ہے. اپنے ذہن کو اپنی کھوپڑی میں ہی رکھے, اس سے آگے نہ جانے دے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس ہوگا. لیے کہتے ہیں بلیو یور سیلف, اپنے آپ پر اعتماد ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اور ڈو ورکنگ ہارڈ فار یور ڈریم یا فار یور گول. یعنی پہلے ٹارگیٹ سیٹ کریں, اس کے بعد محنت کریں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, انشاءاللہ پھر کامیابی ملے گی. کیونکہ حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے,
اگر کوئی سمجھائے تو اس کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے. اگرچہ بظاہر خالی ڈھول جو ہے بجتا ضرور ہے لیکن ہوتا خالی ہی ہے. اسی طرح اگر کوئی کثرت پھل کی وجہ سے جھکا ہوا ہے تو اگرچہ وہ جھکا ہوا ہے لیکن پھلدار ضرور ہے. ٹھیک ہے. یقیناً اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے پوائنٹس آپ نے بیان کیے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا مہروز بھائی یہاں ایک میسیج ہے, میں چاہوں گا آپ اس پر رسپونڈ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں میں نام نہیں پڑھ رہا, کہہ رہے میں سول انجینئر ہوں لیکن کافی عرصے سے بے روزگاری کا شکار ہوں, اور جب بھی کبھی کہیں سی وی بھیجی تو وہ تجربہ مانگتے ہیں, وہ میرے پاس اتنا ہے نہیں. اس چیز نے مجھے اتنا مایوس کیا ہے کہ میں کبھی بھی اس سے نکل نہیں پایا اور خود کو ہمیشہ ناکام ہی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میری رہنمائی کریں. سب سے پہلے خود جو سمجھ رہے ہیں نا وہ سمجھنا چھوڑیں. ٹھیک ہے. اگر حقیقتاً یہ کسی قابل ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ خالد بھائی ان کے قرب و جوار والے جو ہے نا وہ سب سے اچھا مشورہ ان کو دے سکتے ہیں. ہم تو ایک جرنلائز کر کے گفتگو کر سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں سی وی بھیجی جا رہی ہوتی ہے نا وہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے تجربہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایکسپیرینس لوگ لینا چاہتے ہیں. ورنہ ایسی بھی کمپنیز ہوتی ہیں, ایسے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو فریش گریجویٹس کو بھی لے لیتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور طریقہ کار یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹی کمپنیوں سے اسٹارٹ اپ لیتے ہیں اپنا, اور پھر دھیرے دھیرے ان کو ایکسپیرینس بھی ملتا رہتا ہے, مختلف کمپنیوں سے وابستگی بھی ہوتی رہتی ہے, اور فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں تو انہیں دیگر اپرچونیٹیز بھی ہاتھ آتی رہتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے یہ سوچنا چھوڑیں. دوسرا تجربہ چاہیے. بڑی کمپنیاں مانگتی ہیں, بڑے پروجیکٹس والے جو ہیں وہ تجربہ مانگتے ہیں, بالکل صحیح مانگتے ہیں, وہ تجربہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ تجربہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی کمپنیوں چھوٹے پروجیکٹس سے وابستہ ہو کر 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال اگر آپ لگا دیں گے تو 3 سال کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, ایک اچھا ایکسپیرینس تصور کیا جاتا ہے فیلڈ ورک میں. تو انشاءاللہ پھر ان کو آگے موقع ملتے رہیں گے. گھبرائیں نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے اسٹیپ ہوتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مجھے بھی ہے, اس پینل کے سارے ہی افراد کو ہوگا, اور مدنی چینل کے اس طرف جو افراد ہیں ان کو بھی ہوگا. جب ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں بعض اوقات کوئی روڈ ایسا آ جاتا ہے, سڑک ایسی آ جاتی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کب ختم ہوگی. نئے راستے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. تو ہم گاڑی کو موڑ نہیں لیتے بلکہ تھوڑا دھیان سے اس کو چلاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, احتیاط بڑھا دیتے ہیں, اسپیڈ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں بعض اوقات, اور ہم اس ٹریک کو بھی گزارتے ہیں. کبھی وہ 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, کبھی 15 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, اور کبھی 15 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. لیکن بالآخر اس مشکل ٹریک کو ختم ہونا ہوتا ہے, اور سیدھی صاف ستھری سڑک ہمیں مل جاتی ہے, اور ہم ایک جو ہے نا ایک شکر گزاری کی سانس ہماری نکلتی ہے. شکر اب جو سیدھا ٹریک آ گیا ہے. تو آپ کی زندگی میں کیا پتہ یہ ٹریک بہت جلدی آنے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں, انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ کریم برکت دے, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کا سیدھا ٹریک جلدی سے آ جائے اور آپ جلدی سے اس پہ چڑھ بھی جائیں. بیٹھے نہیں خالد بھائی, یہ میں سارے فریش گریجویٹس کو کہوں گا کہ اپنی ڈگریاں لے کر برائے کرم بیٹھے نہ رہیں. جیسی تیسی جاب مل رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بہت ہی آکورڈ مل رہی ہے, مطلب میں جس فیلڈ کا ہوں اس کے بالکل برعکس مل رہی ہے, اور مجھے اتنا نیڈی نہیں ہوں میں کہ میں فوری طور پہ جاب کروں, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر آپ کو فیلڈ کی جاب مل رہی ہے, اگرچہ چھوٹی کمپنی میں مل رہی ہے, چھوٹے پروجیکٹ میں مل رہی ہے, کم کیا کہتے ہیں سیلری کے ساتھ مل رہی ہے, میں کہتا ہوں آپ کر لیں, فیلڈ میں آ جائیں, پھر آگے بڑھتے رہیں. چلے ایک اچھی بات شیئر کر لیتا ہوں. سول انجینئر کی بات چلی. ایک ہمارے جاننے والے سول انجینئر تھے, شروع میں ایسا ہی انہوں نے کام کیا جیسا مہروز بھائی نے کہا. 3 سال کے بعد ان کو آفر آئی بیرون ملک سے, وہاں چلے گئے. پھر کہیں 5 سال کے بعد کہیں اور اچھی جگہ پر آفر آئی, اور سب سے اچھی بات جو ہے اس وقت وہ مدینہ شریف میں کسی کمپنی میں ہے, اور قباء شریف سے 5 منٹ پیدل کے راستے پر ان کی رہائش ہے, اور کمپنی بھی قریب ہے, سول انجینئر ہے. تو ان سے بات ہوئی تو وہ اتنا خوش تھے جس دن ان کو وہاں سے آفر ہے. حالانکہ کسی اور جگہ سے بھی آفر تھی ان کو, اور زیادہ اچھے پیسوں پہ تھی, لیکن ماشاءاللہ اہل محبت ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ کام بھی ہو, مدینہ ہو گیا نا, مدینہ پاک میں ہو. اور کبھی وہ پکچر بھیجتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ
صحن مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پر حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے کالر بھی کبھی سول انجینئرنگ کے ذریعے کہیں اچھی جگہ پر پہنچے ہوئے. کیا بات ہے بھائی, اللہ کریم برکتیں دے. یہ تو سیدھی سیدھی سکسیس اسٹوریز ایسے سامنے آ رہی ہیں جیسے آپ ہی کے لیے مرتب ہوئی ہیں. تو فکر نہ کریں, غم نہ کریں. ہر کسی کے پاس ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے مائک لگے ہوئے ہیں, ہمیں کیمرہ ملا ہوا ہے تو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. صحیح. نہیں تو اس وقت معاشرے کے کسی بھی ایکسپیرینس شخص کو بٹھا لیں, اس کے بعد 20 اسٹوریز ہوں گی ایسی. ابھی کل میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, اسد بھائی ہمارے علاقے کے ایک اسلام بھائی, انہوں نے جاب اسٹارٹ کری تو مجھے بھی بتایا مہروز بھائی اس طریقے سے جاب لگ گئی. تو میں بھی حیران ہوا کہ بہت مطلب ٹف جو ہے نا انہوں نے جاب اختیار کر لی اور آمدنی بھی بہت قلیل تھی. تو میں نے ہمت ہی دی اس وقت تو, لیکن دل میں نے سوچا تو بہت مشکل انہوں نے کر لیا ہے. 12 گھنٹے کی جاب ہے, پھر 2-3 گھنٹے آنے جانے کے, اور تنخواہ اتنی کم, لیکن وہ لگے رہے. اور پھر مجھے انہوں نے ابھی اسی ویک میں مجھ سے ملے تو شیئر کرتے ہیں مجھ سے, تو میں نے بولا بھائی کام صحیح چل رہا ہے, تو مسکرا کے کہنے لگے جاب تبدیل کر لی ہے. میں نے بولا اچھا, تو سیلری اچھی ہے؟ تو کہنے لگا مہروز بھائی ڈبل ہے, جتنی وہاں تھی اس سے ڈبل ہے, اور یہ قریب آ گئی ہے. اور ٹائم بھی کم. 8 گھنٹے, 12 گھنٹے سے 8 گھنٹے, گھر کے قریب, سیلری ڈبل. اور ابھی 2 دن پہلے مجھے ملے تو کہہ رہے مہروز بھائی وہ کسی اور کنٹری کا ہو گیا ہے, تو بس میں کچھ ذمہ داری ہے ان کے پاس, تو کہہ رہے تھے کہ آپ انتظام کر لیں, تو میں تو جا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے جو پریکٹیکلی چل پڑتا ہے نا. جی بس آپ کوشش کریں اسی طرح سے, یونان جانے والی کشتی پہ نہ بیٹھیں اور یہ 12 گھنٹے کی جاب کر لیں, 8 گھنٹے کی کر لیں, انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. بس یہ زندگی میں مسٹیک نہ کریں. باقی اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, کوشش کریں. محنت کی کشتی پہ سفر جاری رکھے, شارٹ کٹ کی کشتی سے اتر جائیں. اس کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے موٹیویشن ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی سب جانتے ہوں گے آپ کو, ارشد بھائی ان کا نام ہے, نابینا ہے, انہوں نے درس نظامی بھی کیا, ایم فل بھی کیا, اور ایک یونیورسٹی میں اب لیکچرار ہیں. ٹھیک ہے, محنت کی, اور ہمارے لیے وہ موٹیویشنل ہے کہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے, چلنے پھرنے سے وہ ہیں قاصر, تو وہ یونیورسٹی جانا, پڑھنا, درس نظامی کرنا, پھر انگلش لینگویج کورس کیا, عربی لینگویج کورس کیا, یہ کئی کورسز کر کے آج وہ ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں. یہاں مینٹور کا بڑا مسئلہ ہے نا, ہر ارشد کو امیر اہل سنت نہیں ملتا نا. کیا بات, کیا بات. تو ارشد ہو یا راشد ہو, اسے امیر اہل سنت جیسا مینٹور مل جائے تو پھر انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. چلیں جی, اللہ کریم برکت دے. تو بہرحال سکسیس اسٹوریز انہی کی ہیں جو کامیابی کی راہوں پر آئے ہیں. تو اسد بھائی نے اگرچہ جملے میں بات نپٹا دی ہے, لیکن ہے بڑی زبردست کہ بھائی یونان جانے والی کشتیاں جو ایسے جا رہی ہیں, ڈنکی لگا رہے ہیں لوگ اور شارٹ کٹ کے چکر میں جا رہے ہیں. بس بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام لکھوا دیں باہر جانے والوں میں. صرف یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے, اور وہاں سے بھی ناکامی کی بڑی داستانیں لوگ سمیٹ کر آئے ہوئے ہیں. کبھی ہم فیلئر اسٹوریز آپ کو سنائیں گے, تو اس طرح کی بھی بڑی داستانیں ہیں اسد بھائی. بہت زیادہ ہے. میں چونکہ ٹریول رہا میرا, تو اس پر تو پورے پروگرام بھی ہوئے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل میں جب ہم یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں, جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. حالانکہ جتنی غلط طریقے سے جا کر کچھ نہ کچھ, سارے تو کامیاب نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے سارے. ہاں جی, سٹوریاں ہیں, اور جو ناکام ہونے والوں کی ہیں دردناک سٹوریز جو ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ ہی ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا جو ایکسپیرینس ہے, شاید ناکام ہونے والے بہت زیادہ ہیں اور یوں جا کر کامیاب ہونے والے بہت کم ہیں. اور پھر زندگی ایک دفعہ ملی ہے, اب وہ جو 5% یا 10% جنہوں نے کسی بھی طرح سے جا کر کچھ کر بھی لیا, تو آپ اتنا بڑا رسک اپنی زندگی کے ساتھ کیسے لے سکتے ہیں؟ بندہ رسک لیتا ہے, رسک کے بغیر زندگی نہیں ہے, لیکن رسک شوڈ بی کیلکولیٹڈ. یعنی رسک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں, یا آپ اپنی جان داؤ پہ لگا دیں, یا آپ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں. تو غلط طریقے سے تو جانا ہی نہیں چاہیے. اور اس میں جو ناکام ہونے والے, ان کی بڑی دردناک, یعنی کہ وہاں پہنچنے کے بعد والوں کی بات کروں. ایک تو وہ ہے نا جو راستے میں ہی حادثے کا شکار ہو گئے, وہ ایک الگ دنیا, ایک الگ ان کی کہانیاں ہیں. لیکن جو پہنچ بھی گئے, اور پہنچنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں ایک ایسے شخص سے ملا, دنیا کے ایک بڑے اچھے ملک کے اندر دنیاوی اعتبار پہنچا, تو 20 یا 25 سال کے بعد وہاں کا اس کو پاسپورٹ بھی مل گیا, وہ پاکستان واپس آ رہا تھا.
اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اسد بھائی میرے پاس صرف یہ ایک بیگ ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے جو شادی کی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، یعنی کہ 25 سال جوانی کے وہاں پر گزارنے کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر باہر پہنچنے والا، ڈاکومنٹیشن حاصل کر لینے والا وہاں پر جا کر کامیاب ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں۔ تو ہمیں کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، رسک لینا چاہیے، لیکن ایک تو اس رسک کا طریقہ کار درست ہو، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ صحیح، جہاں آپ بھرپور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی زندگی ایوبی ہے جنہوں نے بھرپور ناکامی سے گزاری۔ ایک شخص کی بات مجھے اچھی لگی، جی، بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا یعنی کہ دنیا میں اس کا نام ہے، تو اس نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں گا تو میں 1000 کامیابی کے اسباب پر نہیں لکھوں گا، بلکہ میں لکھوں گا 1000 ناکامی کے اسباب۔ اوہو، تو اچھی یوں لگی کہ واقعی یہ بھی یعنی کہ لوگ صرف کامیابی ہی سوچتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جو فلپ سائیڈ ہے صحیح، وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ بالکل جی۔ مزید کال لیتے ہیں، ناظرین کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں۔ میرا نام محمد شمون رضا تاری ہے، مدینہ رولیا ملتان قادر پراؤں سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہے، خواب یا حقیقت۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سابقہ زندگی ایسے ہے جیسے خواب، آئندہ زندگی بھی اعتبار نہیں، خواب ہی کی طرح ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں اسد بھائی سے ان کی اوپینین جاننا چاہوں گا کہ ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی جو کہ حقیقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مستقبل سے ہٹ کر جو ظاہری زندگی ہمارے پاس ہے ابھی حال میں، اس میں کون سے ایسے کام کریں کہ ہم آخرت میں ہمارے کام آ سکیں۔ جی، بہت جنرلائز کویسچن ہے، بہت بات تو ہو بھی چکی، اور ایک بات مزید ایڈ کر دیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے جو ہم پر فرض ہے نا وہ کر لینا چاہیے۔ یہ منیمم ٹارگٹ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جو مخاطب ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، تو اب مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا میرا گول ہونا چاہیے کہ آج کی تاریخ کے اندر مجھ پر جو فرض ہے یا جو واجب ہے وہ میں پورا کر لوں، اور جو بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے اس سے میں بچ جاؤں۔ اب اس کے تحت آپ اپنے ہر شخص اعتبار سے غور کر لیں، یہ منیمم ٹارگٹ ہے، باقی اب پھر ظاہر ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ بالکل جی، مزید کال دیجیے۔ حامل رضا عرض کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا سلسلہ جاری ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ کئی مرتبہ اپنے کوئی گول ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو کامیابی مل جاتی ہے، سوچتے ہیں تو نہیں ہوتا۔ میری کب سے بھی کوشش تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جو سونے کا جدول ہے وہ نہ کروں، اور اس کے بعد کچھ مزار کی حاضری، مدنی حلقہ، کاروبار وغیرہ سٹارٹ کر دوں۔ برسوں سے کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش کی تو الحمدللہ بھی 2-3 مہینے سے مجھے اس پر استقامت حاصل ہے۔ میرا ایک مشورہ بھی تھا کہ سلسلے جو آ رہے ہیں مدن چینل پر تو اردو کے ساتھ ساتھ رومن انگلش میں بھی ٹاپک کا نام لکھا جائے۔ کئی مرتبہ اردو میں کیا ہے کہ پڑھنے میں سمجھنے میں کافی دشواری بھی ہوتی ہے، ٹاپک کا نام کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ جن کو صبح دیر تک سونے کی عادت ہوتی ہے یا صبح فجر کے بعد سونے کی عادت ہوتی ہے، ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ نے اٹھنا ہے اور کچھ کام ارلی مارننگ کرنے ہیں تو یہ نہیں، جو شیر لانے کے انہوں نے کہا نا مترادف ہوتا ہے۔ صبح کا سونے کا جدول، یہ جو جملہ ہے نا تو جب آپ کا فجر کے بعد سونے کا جدول شامل ہے نا تو پھر آپ کیسے؟ بہت پیارا جملہ، بہت پیارا لفظ آپ نے پکڑا کہ بھائی اس جدول کا، جب یہ جدول سے نکل گیا تو پھر بہترین کام ہو گیا۔ اور واقعی جو لوگ اس روٹین کو اپنی ختم کر کے اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، لیکن جو بس سونا برائے سونا ہے اور ان کو کچھ نہیں کرنا، تو وہ صبح کا جہان دیکھتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں، ملتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دن بھی کام کے لیے ہے، اور پھر سکون کی بھی زندگی مل جاتی ہے۔ وقت برباد نہ کریں، چاہے آرام رات کو کرنا ہو چاہے صبح میں کرنا ہو، آرام کے ٹائم آرام اور کام کے ٹائم کام۔ خالد بھائی ہم بھی اس راہ کے مسافر رہے ہیں نا جی، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ لوگ نا جلدی سونے کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سو جائیں گے نا تو جلدی اٹھ جائیں گے۔
اچھا میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے. اچھا بعض لوگ جلدی بھی سوتے ہیں اور دیر سے بھی اٹھتے ہیں. تو جدول میں شامل ہوتا ہے. رات جلدی سو گئے تب بھی فجر کے بعد جدول ہے آرام کا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نا اپنے اٹھنے کو، جاگنے کی ٹائم کو فوکس کریں، کیونکہ آپ جب 1 دن 2 دن 3 دن تھوڑا سا تکلف کر کے، محنت کر کے، سمجھ لیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے جاگ جائیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ بہت لیٹ نائٹ تک جاگ نہیں سکتے. ایک وقت پر آپ آ کر آپ کی جو سونے جاگنے کی بیٹری ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی اور آپ کو سونا ہی پڑے گا. جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں ہم، بچوں کی ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ میں نے جلدی سونا، بلکہ عمومی طور پہ بچوں کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیر سے سونا ہے. ابھی پچھلے دنوں سردیوں کی چھٹیاں تھیں تو میرے بچے بھی رات کو کہتے تھے آج نا ہم نے جاگنا ہے. صحیح. تو میں تو کہتا تھا ٹھیک ہے جاگو. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا بھائی انہوں نے اٹھے تو میرے ساتھ ہی ہے نا، یہ کیپیسٹی ختم ہو وہ کوئی اٹھے ہوئے ہی ہے، یہ سو جائیں گے. تو اب وہ بچے جاگنے کی نیت سے لیٹتے تھے یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر اپنے ٹائم پر آ کر سو جایا کرتے تھے. تو اپنے جاگنے کی روٹین سیٹ کر لیں، سونے کی روٹین خود سیٹ ہو جائے گی. کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے آپ کو اور سلامتی بھی عطا فرمائے. اپنی روٹین کو سیٹ کرنا چاہیے. اور کسی نے کہا ہے کہ جب بھی جاگو تو جاگ جایا کرو، خواب نیندوں تلک ہی اچھے ہیں. جاگیں تو پھر جاگیں. جی کال دیجئے. ماشاءاللہ کھلے آگ سلسلہ اپنی بہاریں ماشاءاللہ لٹا رہا ہے. اس میں اسد بھائی کی آمد مرحبا. اسد بھائی کو دیکھتے ہیں تو بندے کو اپنے خواب جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. میں نے حضور کل رات ایک خواب دیکھا ہے جس کی مجھے تعبیر پوچھنی ہے کہ میں نا خانہ کعبہ میں چکر لگا رہا ہوں، جیسے کہ طواف اپنے طور پر کر رہا ہوں میں، اور خانہ کعبہ کے جو ہے وہ چاروں کونے جو ہے وہ چومتا جا رہا ہوں. لیکن اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ یار میں طواف جو ہے وہ نہیں کر رہا. پھر مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے تو احرام بھی نہیں پہنا ہوا. اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو حدود حرم میں ہوں لیکن میں نے احرام نہیں پہنا ہوا. تو اس کی تعبیر مجھے پوچھنی تھی، اور پھر احرام باندھنے کے لیے میں باہر بھاگتا ہوں. یہ تعبیر مجھے پوچھنی تھی. جزاک اللہ. تو خوابوں کی تعبیر جی خوابوں کی تعبیر ہے. اچھا ہے خواب. اصل میں جاگتے ہوئے تو بغیر احرام کے آپ وہاں نہیں جا سکتے، اس کے احکامات ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کا خواب تھا. خواب میں اپنے آپ کو مطاف میں دیکھنا، کعبۃ اللہ شریف کے قریب دیکھنا، یہ برکت کی علامت ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہے. اور اگر کسی خوف میں کوئی شخص مبتلا ہو تو اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. اچھا جی، نور عالم بھائی سے پشتو کلام کی گزارش ہے. کیا بات ہے بھائی. اور ٹھیک ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے. اور نور عالم بھائی کی آواز میں ہمیں کلام سنا دیں. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. یہ انشاءاللہ آج تو نور عالم بھائی موجود ہیں تو لائیو ہی سنیں گے. اور ٹوبہ سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یہ کلام سنا دیں. اور منگوال غربی سے میسج ہے، کیا کہا جا رہا ہے، خم ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اچھا جی، نعت خان اسلام بھائی سر سے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مرہم روح و جاں مدینہ ہے. اور خالد بھائی آپ عظیم بھائی کو کب بلائیں گے؟ بھائی ہم نے بار بار بلایا ہے اور پھر بلائیں گے انشاءاللہ، بار بار بلائیں گے. جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم بلائیں گے انشاءاللہ، اور وہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے. خالد بھائی میسج پورا پڑھیے گا. اچھا جی، ہو الٹیمیٹم کے ساتھ، اور اس طرح سے کون پڑھواتا ہے بھائی. اور لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ سے دعا کروائی تھی، نانا ابو کے لیے آنکھوں کا آپریشن تھا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے ان کی بھی اور ہمیں بھی بے حساب بخشے. اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ، ہر موضوع ہی مدینہ مدینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پر علماء کرام کے مدنی پھول، مدینے کے 12 چاند لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، یہ کلام سننا ہے. اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دے. اور ٹھیک ہے، یہ شعر لازمی سنائیے گا جس میں جھوم جھوم اٹھے آتا ہے. یہ کون سا شعر ہے؟ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. اس میں تو نہیں میرے خیال سے. اچھا بھائی، کہ نور عالم بھائی کہہ رہے ہیں اس میں نہیں آتا ہے. باقی اب آپ کی مرضی ہے اور نور عالم بھائی تک ہم نے آپ کی بات پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے جی. عرض کرنی تھی
جو قرآن مجید کی آج سلسلے میں تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ پین قرآن کے ذریعے سے بھی یہ مل سکتا ہے، اور الحمدللہ یوٹیوب پر بھی یہ تلاوت اور ترجمہ موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے پیجز اور چینلز آپ اگر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جی، گجرات احمد آباد سے میسج ہے اور کہا گیا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام سننا ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ سرگودا سے محمد سعد بھائی ہیں اور عبدالحبیب بھائی اور اشفاق بھائی کو پروگرام میں مدعو کرنے کا مشورہ آپ نے دیا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ عرض کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی ہاں میں رپلائی آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اچھا جی، سید عابد باپو کو بھی سلسلے میں بلائیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہیں سید رضوان علی، ٹھیک ہے جی۔ خالد بھائی آپ اور سب مبلغین میرے لیے عالم بننے کی دعا کر دیں، اللہ کریم باعمل عالم دین بنائے اور دین کا خدمتگار بنائے۔ بہاولپور سے میسیج ہے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں جن کو میں پڑھ بھی چکا ہوں، جن کو میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ سارے ہی میسیجز پڑھ کر سنائے جانا ممکن نہیں ہے، بہرحال پڑھ لیے گئے ہیں، اور جو آپ کے سجیشنز ہیں ان کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹاپک کو رومن میں لکھنے کا کہا گیا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں ضرور۔ اور ابھی کچھ مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین نے کی ہیں، دیکھیں مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ کھلے آنکھ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، گفتگو کچھ نہ کچھ ہوئی ہے جاگتے ہوئے خواب دیکھنے سے کیا مراد ہے، لیکن ابھی دوبارہ گفتگو کے موڈ پر آئیں گے تو انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اور کال دیجیے۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں خالد بھائی، نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا چاہت ہے آپ کی، اللہ کریم پوری فرمائے۔ مزید کال دیں۔ میرا نام محمد حسیب رضا عطاری ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں۔ خالد بھائی یار مجھے ایک کلام سنا دیجئے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، مزید۔ میرا نام ارحم ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، مجھے کلام سنانا چاہیں گے؟ کیا بات ہے بھائی، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ مقبول حسین لیہ سے بات کر رہا ہوں، کوئی سا بھی کلام سنا دیتا حاجی مشتاق اتاری صاحب جو سناتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ویڈیو پیکج ہے خواب میں جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے، دیکھیے امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں۔ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ نور عالم بھائی سے ہم کلام اور فرمائشیں آپ کی ضرور سنیں گے۔ جی الحمدللہ میں نے خواب میں جنت میں امیر اہل سنت اور اپنے خاندان والوں کو دیکھا، اور اس میں میری دادی جان تھی، اور انہوں نے گرین لباس اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، اور وہ مجھے جھولا جھلا رہی تھی۔ الحمدللہ میری دادی جان کے بارے میں کسی اور نے ایک پیارا سا خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک جھولا نیچے آیا اور میری پیاری سی مرحوم دادی جان جھولا جھول رہی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کے بیان کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاندان والے ان کی دل جوئی ہوگی اس سے، اور اللہ پاک جس پر کرم فرما دے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنی دادی جان کو سبز لباس میں دیکھا۔ اب اس کو کیا پتا سبز لباس یہ بھی کوئی فضیلت ہے، بچہ ہے نا، سبز لباس کی فضیلت ہے۔ انہیں کسی فوت شدہ مسلمان کو سبز یا سفید نے گرین یا وائٹ لباس میں کپڑوں میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے۔
इसी तरह अपने किसी अजीज को जन्नत में देखना बहुत अच्छी अलामत है, या किसी जिंदा को भी जन्नत में देखना, या खुद को भी जन्नत में देखना, ये भी अच्छी अलामत है। ख्वाब अपने तौर पर खुद बयान करना ये हर सूरत में जुर्म नहीं है। जुर्म उस वक्त है कि नीयत हो कि लोग मेरी वाह वाह करेंगे, अच्छा ख्वाब बयान किया तो ये जुर्म है, लेकिन किसी पर बदगुमानी करना इसकी कहाँ इजाजत है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख्वाब बयान करना हदीसों से साबित, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अपने ख्वाब बयान करना हदीसों से साबित। इसी तरह औलिया किराम के कई वाक़यात मिलते हैं जिसमें इन हजरात ने अपने ख्वाब बयान फरमाए हैं। तो यूं मतलब ख्वाब बयान करना ये हर सूरत में जुर्म नहीं है। ताहम ये कि इसमें ये ज़हन रखें, अच्छा ख्वाब देखें, अल्लाह का ये हम्द करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो अहल हो उसको बताएं। अच्छा, और बुरा ख्वाब देखें तो इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से इसकी बुराई से, इसके शर से पनाह मांगे और किसी से तज़किरा ना करें। ज्यादा तो ये कि जिससे ताबीर मालूम करनी है उसको बयान कर दिया, वो बुरा ख्वाब समझ ना पड़ी और वो अलग चीज है, लेकिन ये कि है मना वैसे बुरा ख्वाब, लोग बुरा ख्वाब भी बयान करते फिरते, ये नहीं करना चाहिए। सहाबी इब्न सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरे हाथ में रेशम का टुकड़ा है, मैं इसके साथ जन्नत में जिस जगह जाना चाहता हूँ वो मुझे वहां ही लेकर उड़ जाता है। मैंने ये ख्वाब बीबी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को बताया, तो हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़ीम में पेश किया, तो इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई नेक आदमी है, या अब्दुल्ला नेक आदमी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के बारे में फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु ने जो रेशमी रुमाल देखा है वो इनके नेक आमाल है, इसकी सफेदी वो इनका इखलास है, इसकी सफाई ये इनके दिल की सफाई है। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बड़े नेक सालेह मुखलिस दीनदार हैं। ख्याल है कि जैसे नबी की ख्वाब वही होती है वैसे ही नबी की ताबीर भी वही होती है। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का मोमिन सालेह मुत्तकी होना वही इलाही से साबित हुआ। शारे बुखारी हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में जन्नत का दाखिला क़यामत के दिन बेदारी में जन्नत में दाखिल होने पर दलील है। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ख्वाब में देखे जन्नत में दाखिल हुआ है इंशाअल्लाह वो हकीकत में जन्नत में दाखिल होगा। हजरत सैयदना अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मय्यत को खूबसूरत बाग में देखने की ताबीर इसका जन्नत में होना भी है। हजरत अल्लामा अबू ताहिर इब्राहिम मकदसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में दाखिल हुआ है, जन्नती फल उससे नसीब हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इल्म और खुशहाल जिंदगी पाएगा, क्योंकि जन्नत खुशियों का घर है। और ये भी कौल है कि जो शख्स ख्वाब देखे वो जन्नत में दाखिल हुआ है तो वो ऐसा अमल करेगा जिसके सबब उसे जन्नत नसीब होगी, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। तर्जमा है कंजुल ईमान, ये वो बाग है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे करेंगे जो परहेजगार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह नूर आलम भाई की तरफ चलते हैं और आइए कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब सुए मदीना मस्ताना बनके जाऊं,
اس شب میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں لب پہ درود جاری دل پر سرور تاری لب پہ درود جاری دل پر سرور تاری لب پر درود جاری دل پر سرور تاری لب پہ درود جاری دل پر سرور جاری اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں بہزاد میرا آئرہ سمجھے گا کیا زمانہ 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 بے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا آقا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوئے غم جگہ سے بچا بہت اداس ہوئے یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو کہ مدینے
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے تارا آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا اور تمہارے روز پہ زری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زبان پہ رہے گا درود کا اس دم زبان پہ رہے گا درود کا اس دم نگاہ محمد غزرا چومتی ہوگی یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہمیں دیدار مدینے مجھ خطا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ غریب نواز کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر
جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا خواجہ گھر گھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ گھر گھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا سبحان اللہ اللہ رب العالمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. کال سے ناظرین کی آئیے کال شامل کرتے ہیں. مولانا اسد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ اسد بھائی کیا حقیقت ہے بھائی خوابوں کی؟ بالکل حقیقت ہے، اور یہ تو ہمارے نظریات کا اور عقائد کا ایک حصہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے خواب قرآن میں بھی بیان کیے گئے، حدیث پاک میں بھی بیان کیے گئے. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے خواب بھی بیان فرمائے، اور صحابہ نے اپنے خواب بیان فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. بس اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی حقیقت ہے، تعبیر ہوتی ہے، لیکن تعبیر جو بیان کی جاتی ہے تو اس سے جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ ظنی ہوتا ہے. غالب یہی ہوتا ہے کہ جیسا بیان کیا جاتا ہے ویسا ہی ہو، لیکن اس کا خلاف بھی ممکن ہے. یقینی علم تو اس سے حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی شرعی مسئلے کے حوالے سے بندہ کچھ دیکھتا ہے تو اگر تو وہ ظاہری جو شریعت کے احکام ہے اس کے موافق ہے تو اس خواب کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک بنیادی نظریہ کہہ لیں یا جو عقیدہ ہے ہمارا خواب کے متعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے. بقیہ اس کی پھر 3-4 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی جانب سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کے برے نتیجے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین آمین. مزید کال دیجیے جناب. میرا سوال یہ ہے، اچھے اور برے خواب کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں؟ اچھے خواب آ رہے ہیں جس کو تو اس کو اچھے ہی آ رہے ہیں، جس کو برے آ رہے ہیں اس کو برا آ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کوئی اچھا خواب آیا ہی نہیں ہے. ایسا ہی برے خواب دیکھنے والے بھی کہتے ہیں، یعنی برے خواب دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا نہیں آیا، اچھے والے کہتے ہیں ہمیں برا نہیں آیا. ہاں، اس پہ بندے کا اپنا تو اختیار نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ خواب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی نیک آدمی کو برا خواب آنا ممکن ہے، اور کسی گناہگار شخص کو بہت اچھا خواب آنا بھی ممکن ہے. بقیہ اسباب اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور ایک جو جنرل سبب ہے جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری طبیعت ہوتی ہے، جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو اس کے موافق نظر آتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں. کیونکہ جس طرح جاگتے ہوئے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، وسوسے دیتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے خوابوں میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اسی لیے سونے سے پہلے معوذتین قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ پڑھ کر دم کر لینا، روایتوں میں بھی اس کی ترغیب ہے. آیت الکرسی پڑھنا، اسی طرح ذکر و اذکار کر کے سونا، اس کی ترغیب یوں بھی موجود ہے کہ اس سے بھی برے خوابوں سے بندے کی حفاظت رہتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کم کر رہے ہیں یہ کام، ذکر و اذکار کر کے سونا شاید یہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں سے پوچھیں ہاں بھائی کیسے سوئے تھے، تو شاید بڑی تعداد وہ پتہ نہیں یار اسکرولنگ کر رہے تھے تو کچھ دیکھ رہے تھے موبائل پہ، دیکھتے دیکھتے سو گئے. اب وہ کچھ جو بھی دیکھ رہے تھے وہ اچھا تھا، برا تھا، جو بھی تھا، لیکن ہم دیکھیں کہ
اپنی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ایک دن ہے، اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کل تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے سونے سے پہلے اہتمام کریں بالکل، کہ سارے دن کا جائزہ بھی لے لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، آج کتنی نیکیاں کرنے میں کامیابی ملی، گناہ کیوں کیے۔ اور جیسے ہم کسی کام سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ہماری جاب ہے، کوئی بزنس ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، یار کل یہ پلاننگ ہے، یہ کرنا ہے، آج یہ نہیں کیا تھا تو یہ نقصان ہو گیا، کل اس کو نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، 20 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کے ہم صبح صبح اعلان سنتے ہیں کہ جناب آج وہ اٹھ نہیں سکیں اور ان کا جنازہ جو ہے ظہر کے بعد اٹھایا جائے گا، رہتا ہے نا، ملتے جلتے الفاظ میں اعلان تو سننے کو آتے ہی ہیں، پتہ نہیں کب ہمارا اعلان ہو جائے۔ تو ہم نے کیا توبہ کر لی ہے سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر لیے ہیں، اچھا خواب آئے تو کیا اچھی زندگی گزار بھی رہا ہوں کہ صرف خواب میں ہی اچھا دیکھنا ہے۔ عبداللبی بھائی کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، زندگی کلمے والی گزارے یا نہ گزارے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، زندگی بھی وقت تو کلمے والی گزارے نا۔ جو چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں میری زبان پر کلمہ نکلنا آسان ہو، وہ آسان وقت میں تو کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے، اس نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی تو کیسے اپنی زندگی کو ختم کرتے وقت، اس کے اختتام کرتے وقت یہ کیسے اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک دم سے کرشمے اور کرامات پیدا نہیں ہوتی، انسان کو اسٹرگل اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں جی۔ میرا اسد مدنی بھائی سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو خواب میں عجیب و غریب جانور نظر آتے ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ مبہم ہے، عجیب و غریب جانور سے کیا مراد ہے یہ بیان نہیں کیا، لیکن عمومی اعتبار سے اگر اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں تو زیادہ تر منتشر الخیالی ہوتی ہے، ذہن کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس کے برے نتیجے سے محفوظ رکھے، اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اسی طرح برے خواب کے برے نتیجے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں اچھا دکھائے اور اچھا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں بہت ساری موٹیویشنل باتیں بھی ہوئیں، فکر آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ذہن ملا، اور اب ہم نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم نے اس طرز پر گزارنا ہے کہ ہمارے خواب بھی بہتر ہو جائے، اس کی حقیقتیں اور تعبیریں بھی ہمیں اچھے انداز سے مل جائیں۔ محنت کریں، محنت سے جی نہ چرائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی رب العالمین ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آخرت میں بھی ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جو رب العالمین کی رضا کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ استفیل غوث اعظم
گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو غم یا ابی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. ایسے گوش دو اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے